اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن اور اہل بیت ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں لارب حسین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اصول دین پر ویڈیوز کا سیشن جاری ہے۔ ہم نے توحید، عدل، نبوت، امامت پر ویڈیوز کے مختصر سیشن کو کمپلیٹ کیا، اور آج کا ہمارا جو آخری سیشن ہے قیامت، اس کے موضوع پر ایک مختصراً سی بحث کریں گے۔ جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں ہمارے ساتھ قبلہ آغا شہزاد ریاض صاحب اور قبلہ آغا وقاص بھائی نے بھرپور ساتھ دیا اور کوشش کی کہ آپ تک بات پہنچائی جا سکے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے برادر عزیز آغا وقاص علی۔ تو آج بھی ہم ان سے قیامت کے موضوع پر کچھ مختصر سوالات کے جوابات سے استفادہ کریں گے۔ قبلہ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے، مختصراً سا اس کا جواب دیجیے گا کہ قبلہ قیامت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں اس سوال کی جو ہے وہ وضاحت کروں گا مختصراً کہ قیامت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی یہ دنیا فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال و جواب ہوں گے روز محشر، اور جو نیک افراد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے مختصر سی وضاحت کر دی کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت کے بغیر قبلہ زندگی کیسی ہے کہ انسان اگر قیامت کا نظریہ، قیامت کا تصور، قیامت کو ذہن میں نہ لائے، قیامت کا جو ٹاپک ہے، قیامت کا جو موضوع ہے، اس کو ترک کر دے، تو پھر اس کے بغیر انسان کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، اس سوال کی بھی جو ہے میں وضاحت کروں گا کہ قیامت کے بغیر زندگی کیسے ہے۔ تو قیامت کے بغیر کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بے معنی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے سوال و جواب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں خلق کیا تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں اس پہ عائد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس میں، یعنی ان کا اعلیٰ ٹھکانہ ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو دوزخ میں، یعنی جو برا ٹھکانہ اس میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جس انسان نے دنیاوی زندگی کو سرکشی زندگی، یعنی جو سرکشی والی زندگی ہے اس کو ترجیح دی، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور پھر جس نے اللہ کی زندگی، یعنی اس عالم بقا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، اس کو جو ہے وہ ترجیح دی اور اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کی عدالت سے ڈرتا رہا، تو اس کے لیے ایک اعلیٰ ٹھکانہ ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے گزرگاہ ہے، یعنی اس سے گزر کر جو ہے انسان نے ایک عالم بقا کی طرف جانا ہے۔ اگر انسان اس سے اچھی طرح گزرے گا اور نیک اعمال و صالح اعمال سے گزرے گا تو پھر اس کو اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اور پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا صداقت کی جگہ ہے اس کے لیے جو اس کے ساتھ سچائی سے پیش آئے، اور بے نیازی کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جو اس میں زیادہ راہ جمع کرے۔ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے یہ سجدہ کی جگہ ہے، اور دوستان خدا کے لیے یہ وحی کی جگہ ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ تجارت گاہ ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اس پوائنٹ کی بھی وضاحت کر دی کہ انسان کے نامہ اعمال کا جو ہے صلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ جن کے نیک اعمال، اچھے اعمال دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے انہیں جنت، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے انہیں دوزخ کا انجام ملے گا، یعنی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اچھا قبلہ، ایک دو پوائنٹ ہیں جو آپ نے اسی سوال میں واضح کرنے ہیں۔ قبلہ کہ قیامت کے گواہ کون سی چیزیں ہیں، قیامت کی گواہ، اور شفاعت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ جی بسم اللہ، جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کے جو اعمال ہیں ان پہ گواہ کون ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال پر جو گواہ ہوگا وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ انسان کے اعضاء جو ہیں، جتنے یہ آنکھ، کان، یعنی ہاتھ، یہ بھی انسان کے اعمال کے جو ہے وہ گواہ ہیں۔
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ پہ موریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے، یعنی وہ ان کے بارے میں بتائیں گے، ان کے اعمال کے بارے میں۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ انسان کا جو چمڑا ہے وہ بھی انسان کے بارے میں گواہی دے گا، یعنی اس کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ تو یہ کیوں میرے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے چمڑا بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ پر سونپی تھی جو میں جس کو انجام دے رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جیسے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحیلها، اس دن زمین بھی جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی وہ ہر چیز نکال کر باہر انسان کی جو ہے وہ بتائے گی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف یہ وحی کی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کری، یعنی انسان کے اعضاء اور پھر زمین اور جس جگہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ سارا اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے شفاعت کے بارے میں۔ تو شفاعت ایک وسیلہ ہے، یعنی جو شخص گناہ گار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک دامن ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ یعنی اللہ کے نیک جو بندے ہیں ان کا دامن وہ پکڑتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ان کو شفاعت حاصل ہوتی ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ یعنی اس دن اس کی شفاعت ہوگی جس کی شفاعت پر اللہ راضی ہوگا۔ اور پھر شفاعت عظمیٰ کا جو حق رکھتے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین ائمہ معصومین علیہ السلام، اور پھر اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے روایت جو بحار الانوار میں نقل ہوئی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اس دن اولین اور آخرین میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح کنز العمال میں بھی جو ہے وہ ایک حدیث نقل ہوئی کہ یعنی قیامت کے دن انسان کے لیے جو 5 چیزیں جو ہے وہ شفاعت رکھے، سب سے پہلے صلہ رحمی، امانت، قرآن، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اکرم اور ان کے اہل بیت اور ائمہ معصومین، وہ ایک ہی چیز آتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن عابد اور عالم دونوں کو اٹھائے گا، عابد کو کہے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو کہے گا کہ نہیں تو رک، جن لوگوں کی تو نے اصلاح کی تھی، یعنی جن کو تو نے دنیا میں نیکی کی طرف بلایا تھا ان کو بھی ساتھ لے جا، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے گناہ گار لوگوں کے لیے کہ اگر وہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ایک نیک بندے کا، دوست خدا کا وہ دامن پکڑتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قبلہ اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے نا اس میں مجھے کلیئر کرتے جائیے گا کہ یعنی کہ اب آپ نے بیان کیا کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی اجازت سے جو اوصیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو عابد ہیں، جو علماء ہیں وہ کریں گے، لیکن اسی طرح قرآن کی جو سورہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اس دن کی آمد سے پہلے انفاق کرو جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ یہ تو شفاعت کی نفی کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ جی بالکل، آپ نے یہ اچھا پوائنٹ درمیان میں واضح کیا، میں اس پر ضرور روشنی ڈالوں گا۔ یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ شفاعت کی اللہ نے یعنی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، یعنی اس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، تو یہاں سے یہ شفاعت مراد نہیں، یہاں پہ وہ شفاعت مراد جو خدا کی اجازت کے بغیر ہو، یعنی خدا کی اجازت کے بغیر شفاعت کبھی نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ سورہ یونس کی بھی آیت ہے کہ یعنی اس دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی اذن خدا کے بعد، یعنی اذن خدا ضروری ہے۔ پھر اس میں دوسری بات یہ کہ یعنی ان لوگوں کی شفاعت کی نفی ہو رہی جو شفاعت کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی پھر جیسا کہ آپ کو ہمیں جو ہے معلوم ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یعنی یہ اس لیے ہے کہ یعنی شفاعت کا جو ٹاپک ہے اس لیے رکھا گیا تاکہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پر لایا جائے، یعنی وہ اپنا راستہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم نہ کر لیں، یعنی یہ نہیں کہ ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی ان سے ہوگا۔ یہ شفاعت اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا نیک لوگوں سے رابطہ بالکل ختم نہ کر لیں، اپنی راہ مسدود نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اپنی واپسی کی راہ کو کھلا رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں۔ اور اس میں نفی وہ شفاعت جیسے کہ میں نے بتایا کہ یعنی جس میں خدا کی اجازت نہ اور جو صلاحیت نہیں رکھتے، باقی اللہ نے قرآن میں بتایا متعدد آیات میں کہ یعنی اس دن شفاعت اس کی ہوگی جس پہ شفاعت پہ اللہ راضی ہوگا، یعنی شفاعت ہوگی، یہ اس کی نفی نہیں ہے، یہ اس چیز کی نفی ہے۔ بے شک جی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے یہ پوائنٹ واضح کر دیا کہ انسان جو ہے نا وہ جو شفاعت ہوگی انسان کی روز آخرت وہ
اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے ہوگی. جو صلاحیت نہیں رکھتے ان کے لیے آیت کی نفی کی گئی. یہ پوائنٹ انہوں نے کلیئر کیا. طلاب مختصر سی بالکل وضاحت کیجیے گا معاد جسمانی کے بارے میں کہ معاد جسمانی کا جو عقیدہ ہے, معاد جسمانی کی جو تفصیلات ہیں وہ تھوڑی سی بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاد جسمانی یہ کہ یعنی انسان کی جو ہے وہ دوسری دنیا میں نہ کہ صرف روح بلکہ جسم دونوں چیزیں جو ہے وہ دوسری دنیا میں یعنی جب یہاں سے انتقال ہوگا تو دوسری دنیا میں منتقل ہوگی. اور پھر انسان اگر اس دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی کیونکہ روح اور جسم کے ساتھ دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انجام پاتا ہے. اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ بھی دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انجام پاتا ہے, اس لیے سزا اور جزا بھی دونوں کو ملے گی. اس کے میعاد جسمانی پہ بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ, پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس طرح پہلی بار خاک سے اس نے پیدا کیا اسی طرح پھر بھی وہ دوبارہ قدرت رکھتا ہے. اور پھر کچھ انسان جو ہے تعجب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے انسان کو زندہ کرے گا اور کیسے اس کا حساب و کتاب ہوگا. تو اس میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ یعنی ہم اس دن انسان کو دوبارہ اس کی بوسیدہ ہڈیاں اور سب یعنی مکمل ایک اس کو تیار کریں گے. اور پھر کہا کہ یہاں تک کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر کریں گے. یعنی اس طرح کی آیات جو ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں معاد جسمانی پر. یعنی اس دن کہ یہ کہ مین اس کا جو ہے وہ خلاصتاً یہ مختصراً کہ یعنی روح اور بدن دونوں اس دنیا میں جائیں گی اور جزا اور سزا دونوں کو ملے گی. انسان کو زندہ دوبارہ کیا جائے گا اور اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. انہوں نے یہ پوائنٹ بھی خوبصورت طریقے سے واضح کر دیا. آج کا ہمارا اس سیشن کا جو آخری سوال ہے, باقی ہم تفصیل سے اس سیشن کو دوبارہ بیان کریں گے, لیکن آج مختصر سیشن کا آخری سوال کہ قبلہ عالم برزخ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. جی بالکل, عالم برزخ کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ عالم برزخ ایک تیسری دنیا ہے, یعنی جو قیامت اور یہ دنیا کی موت اور قیامت کے درمیان ہے, یعنی روز محشر کے درمیان ایک دنیا ہے جس میں نیک لوگوں کی روحیں بھی ہوں گی اور اس کے بعد برے لوگوں کی روحیں بھی اس میں ٹھہریں گی قیامت تک. اور پھر جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی ان کے پیچھے قیامت تک ایک عالم برزخ ہے, اور اس میں یہ کہ جس کی نیک روح ہوگی اس کے لیے وہاں بھی نعمتیں ہوں گی اور پرسکون ماحول ہوگا, اور جس کی روحیں یعنی جنہوں نے اس دنیا میں جو ہے بدکاریاں کی یعنی نیک اعمال نہیں ہے ان کے لیے وہاں بھی عذاب ہوگا اور ان کے لیے بہت سخت شدید عذاب ہوگا. اور اسی طرح پھر جیسے کہ قرآن آیت ہے کہ یعنی جب عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا, جو گناہ گار ہیں وہ کہیں گے ہم تو جو ہے وہ ابھی سوئے تھے, یعنی ابھی بس چند وقت کے لیے تو اور اٹھے, لیکن جو ہے وہ گناہ گار کے لیے وہ لمبا عرصہ ہوگا. لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم تو ابھی ایک جیسے ایک لحظہ سوئے ہیں اور اٹھ گئے ہیں. اور اسی طرح پھر رسول خدا نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ یعنی قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. اس لیے یہ ایک تیسری دنیا ہے. اس کا مختصر یہ ہے کہ یہاں پہ جس انسان کو جو نیک اعمال ہیں وہ پرسکون ہوگا, جس کے برے ہیں اس کے لیے بھی وہاں پہ بھی جو ہے وہ عذاب ہوگا. یہ دنیا کی زندگی اور موت اور قیامت کے درمیان کی ایک دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور ہمارا آج کا یہ سیشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا قیامت کے موضوع پر. نیکسٹ جو سیشن ہے وہ چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, لہٰذا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقدمہ ستہ کتابوں سے اہل سنت برادران کی جو صحیح کتابیں ہیں اور ہماری جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں ان سے بہترین احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک بہترین مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے متعلق. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.